اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام سے ایک عہد لیا تھا، اقرار کروایا تھا کہ کوئی بھی نبی آپ کے ہوتے ہوئے اس دنیا کے اندر مبعوث کر دیا جائے تو آپ نے اس کی بات کو ماننا ہے، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی جب اس دنیا کے اندر آ جائیں، آپ نے بھی اور آپ کی امتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو سب نے اس وعدے کو قبول کیا، گواہ ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں، اور جو کوئی اس وعدے سے پھر جائے اللہ فرماتے ہیں وہی نافرمان ہے۔ جب دین اسلام کو میرے رب نے چن لیا ہے تو اس کے علاوہ کسی دین کو بھی قبول نہیں کرنا۔ اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، سارے اسی کی طرف لوٹتے ہیں، کوئی خوشی سے ناخوشی سے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ پہلے تمام انبیاء کے اوپر، تمام کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، جنت اور جہنم کے اوپر، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھے گا تو اس کے ایمان کو قبول کیا جائے گا، ورنہ وہ دار اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آخری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ اللہ کہتے ہیں کسی دین کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو لے کے آئے گا تو وہ انسان آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا، اس کو کل قیامت والے دن کامیابی نہیں ملے گی۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 62 ہے اور آیت نمبر 86 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تھا۔ مدینہ کے اندر ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان کو قبول کر لیا، یعنی اسلام لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب اس کو سچا مان لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ انسان بے دین ہو گیا، مرتد ہو گیا، کسی کے کہنے کے اوپر یا شیطان کے بہکاوے کے اندر آ گیا۔ کافی عرصہ وہ اسی طرح اس نے زندگی گزاری، پھر بعد میں پشیمان ہوا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوگوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے لگا، جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ کیا میں اگر دوبارہ دین کو قبول کر لوں تو میری مغفرت ہو جائے گی؟ جو مجھ سے یہ غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس کا کیا معاملہ بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی۔ آگے مزید اسی حوالے سے جو توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اللہ اس کے اوپر کتنا سخت ناراض ہے، یہ انشاءاللہ آگے سبق کے اندر بات ہوگی۔ فرمایا کیف، کیسے، یہدی اللہ، اللہ ہدایت دے گا، قوماً، ایسی قوم کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لے آنے کے بعد، وشہدوا، اور وہ گواہ ہو گئے یا انہوں نے گواہی دی، ان الرسول، بے شک یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق، سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور اس انسان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ گئی۔ قرآن پاک کی صورت میں اس نے یہ چیزیں بھی دیکھ لی کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے بندے ہیں۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود
پھر وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس دین اسلام کو چھوڑ جاتا ہے۔ فرمایا واللہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا یہ اس نے کام کیا کیا، انسان نے کیا خامی دیکھی ہے، کیا کمی اس نے اس دین میں دیکھی ہے، کیوں وہ مرتد ہو گیا؟ یہ ابھی شروع اسلام کی بات تھی۔ بعد میں جو حکم لاگو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو مرتد ہو جائے گا اس کی گردن اتار دی جائے گی، اس کو قتل کرنے کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے۔ مرتد کو انسان قتل کر سکتا ہے، لیکن آج کے دور کے اندر ہم یہ قانون اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لے سکتے، یہ وقت کا قاضی ہی اس حوالے سے معاملہ کر سکتا ہے۔ ہم خود نہیں دیکھیں نا، جس طرح ایک چور چوری کرتا ہے ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، شریعت نے کہا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن وہ قاضی وقت کا کاٹے گا۔ اسی طرح ایک کوئی بدکاری کرتا ہے تو وہ قاضی کے اوپر ہے کہ وہ سنسار کروائے یا وہ کوڑے لگوائے، یہ اس کے اوپر ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا معاملہ بھی قاضی کے اوپر ہے، وہ اس کے متعلق فیصلہ کرے گا، لیکن ہم اپنے ہاتھ کے اندر قانون کو لے نہیں سکتے۔ تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی جزا، جو بے دین ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، کفر کی طرف دوبارہ چلے جاتے ہیں، ان کی جزا، ان کی سزا یہ ہے ان علیہم، کہ بے شک ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی لعنت اس مرتد انسان کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ یہ بھی قرآن حدیث سے ملتا ہے، حدیث کی کتابوں سے۔ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس کاتب وحی، یعنی اس کو لکھوانا شروع کر دیا، جیسے جیسے قرآن آتا اس کو لکھوا دیتے۔ اس نے نا چند دنوں بعد اس نے کہا لو جی کوئی معاملہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے مجھے لکھواتے ہیں، میں نے تو کبھی کوئی فرشتہ دیکھا ہی نہیں۔ وہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، عیسائی ہوا تو اللہ کی کرنی ایسے اس کے منہ پر موت کا وقت آ گیا، مر گیا۔ جب فوت ہو گیا تو ان کے مذہب والوں نے، اس کی قوم والوں نے اس کو دفنایا قبر کے اندر، یعنی قبر کے اندر دفنایا تو صبح قبرستان کے اندر آ کے دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے یہ مسلمانوں نے کوئی کام کیا ہے، کیونکہ یہ اس نے دین اسلام کو چھوڑا تھا، اس لیے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اس کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے پھر اس کی قبر کو مزید کھودا اور نیچے دفنایا، اوپر مٹی ڈالی۔ اگلا دن ہوا تو پھر اس کی میت باہر پڑی تھی، لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے، یہ کس طرح ہو رہا ہے، یہ کیوں یہ لوگ کر رہے ہیں؟ اس طرح کا معاملہ ان کو نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اتنا کیا غصہ آ گیا ہے کہ ایک مرے ہوئے انسان کے اوپر اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تیسرے دن مزید گہری قبر کھودی اور پھر اس کو دفن کیا۔ تیسرے دن پھر زمین نے اس کو باہر پھینک دیا تھا۔ پھر ان کو سمجھ لگی کہ یہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ اس کو قبر کی مٹی یا زمین بھی قبول نہیں کر رہے، یہ مرتد کی سزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسولوں کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کی اس بدبخت انسان کے اوپر لعنت ہے۔ اور یہ لعنت کب تک رہے گی؟ فرمایا خالدین فیہا، اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ یہ لعنت کے اندر رہے گا۔ یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ لعنت کا مستحق رہے گا جب تک یہ توبہ طائب نہیں ہوتا، اپنے اصل دین کی طرف نہیں لوٹ آتا، اس وقت تک اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت اور یہ پھٹکار ہوگی۔ فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، دنیا کے اندر اس کے اوپر لعنت ہے، اور آخرت میں اللہ فرماتے ہیں جس عذاب کے اندر ہم اس کو مبتلا کریں گے، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب کو، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ جہنم کے اندر ذرہ برابر بھی مہلت دیے جائیں گے، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ سزا لے لے کے یہ انسان تھک گیا ہے، مصیبت اور مشقت کے اندر تھا یہ انسان،
5 منٹ کا اس کو ریسٹ مل جائے، 10 منٹ کے لیے سائڈ پہ بیٹھ جائے، آگ کو ہلکا کر دیا جائے، آگ کو بند کر دیا جائے، اس کے اوپر جو سانپ بچھو اس کو ڈس رہے تھے ان کو ذرا سائڈ پہ کر دیا جائے، گرم کھولتا ہوا پانی جو اس کو پلایا جا رہا تھا، تھوڑ کے درخت کے کانٹے جو اس کو کھلائے جا رہے تھے، فرمایا یہ انسان جو جہنم کے اندر ہے، جو مرتد ہوا تھا، جس نے دین اسلام کو چھوڑا تھا اور بے دین ہو گیا تھا، مرتد ہو کے اس نے زندگی گزاری تھی، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جہنم کے اندر نہ ہم ان کے اوپر عذاب کو ہلکا کریں گے ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی جہنم کے اندر ہم اس کو تھوڑی سی بھی مہلت دیں گے۔ اللہ اتنا ناراض ہے اس بدبخت انسان کے اوپر، کیونکہ ایک تو انسان ہے اس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، لیکن ایک انسان اسلام قبول کرنے کے بعد معاذ اللہ لوگوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ یہ دین اسلام جھوٹا دین ہے، استغفر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہے، کتاب اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا اس کے اوپر اللہ اتنا ناراض ہے، اللہ کی لعنت کا یہ انسان ہمیشہ کے لیے مستحق ہوگا، اور کل قیامت والے دن اللہ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اگلی آیت بھی اسی حوالے سے ہے، جس بندے کے متعلق سوال کیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب کہتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اللہ نے یہ شروع سے لے کے یہاں تلک، یہ جو اب آیت پڑھوں گا، یہ یہاں تلک یہ ساری آیتیں اسی ایک موقع کے اوپر نازل کی تھی۔ فرمایا ہاں پیچھے تو وہ لوگ تھے جو اسی چیز کے اوپر چلتے ہیں کہ دین اسلام کو چھوڑ کے کفر کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کے متعلق باتیں تھیں۔ اب اس انسان کے لیے بات ہے جو اپنے اندر اس چیز کی تبدیلی لانا چاہتا ہے، کہتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اب اللہ سے پکی معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا جو توبہ کرتے ہیں، من بعد ذالک، اس غلطی کے بعد پتہ چل گیا میں نے جو کام کیا ہے بالکل غلط کیا ہے، میں نے صحیح کام نہیں کیا، یہ دنیا میں بھی میرے لیے نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا دل و جان سے اقرار کر لیتے ہیں۔ فرمایا فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی بے دین ہو کے مرتد ہو کے دوبارہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے دین کو میرا رب قبول کر لیتا ہے، اس کے اسلام کو میرا رب قبول کر لیتا ہے۔ تو پھر وہ اس انسان نے جس نے یہ پوچھا تھا مسئلہ، اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر وہ آگے ہی بڑھتے گئے، کفراً، کفر میں، لن تقبل توبتہم، اللہ نہیں ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ پیچھے اللہ کہتا ہے میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، یہاں اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جب پنڈلی کے ساتھ رگڑ رہا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، روح قبض کرنے والا اس کے بالکل قریب ہوتا ہے، اس وقت کہتا ہے اللہ میں نے معافی مانگی، وہ فلاں غلطی کی بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ فلاں کام بھی میں نے غلط کیا، اللہ معافی مانگتا ہوں، اتنے پیسے مسجد کے لیے، اتنے پیسے مدرسے کے لیے، اتنے پیسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، فلاں کام کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں لن تقبل توبتہم، اس وقت ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی ہاں جتنی مرضی رو کر انسان دعا کر لے، گڑ گڑا کے دعا کر لے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے، اس وقت اس کے نکلے ہوئے الفاظ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے سے پہلے معافی مانگ لیتا ہے،
جان نکلنے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے اس وقت اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اس کی معافی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی غلطی ہو جائے نا فوراً معافی مانگ لیا کرو، کسی کو نہیں پتا کہ میری زندگی کہاں اختتام پذیر ہو جائے، کہاں میرا آخری دن آ جائے، کہاں میرا آخری پہر آ جائے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں، بندہ رات کو سویا تھا صبح اٹھ ہی نہیں پایا، سوئے ہی سو گیا، سوئے ہی اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ تو اس نے فرمایا جب گناہ کر لو تو اس کا انتظار نہ کرو کہ میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، فوراً اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو فوراً اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ یہ غلطی اور گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اللہ اسی وقت انسان کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد پھر اسی کے اوپر چلتا رہا اور پھر اس نے معافی مانگی اس وقت جب موت جب اس کی توبہ قبول کرنے کا وقت نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں، ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، صراط مستقیم کی بجائے گمراہی والے راستے پر چل رہے ہیں۔ آخری بات فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل پس نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض زمین بڑھ کے، ذہباً سونا، ولو افتدی بہ کہ وہ فدیے میں دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل ہو جائے۔ کافر کا میرا رب کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ امت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نبی اسلام کے پاس بیٹھے ہوئی تھی تو عبداللہ بن جدعان، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قریبی تھا، اس نے اتنا قرض لے رکھا تھا کہ اہل مکہ والے اس کو تنگ کرتے کہ ہمارے پیسے واپس کرو، قرض لینے والے اس کے گھر کے باہر آ جاتے، اس کو پریشان کرتے۔ اس نے آخرکار ایک ترغیب اس کے ذہن کے اندر آئی، ایک بات اس کے ذہن کے اندر آئی کہ میں ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں، قرض چڑھ جائے خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چلو جان چھوٹی، جان نہیں چھوٹی اب زیادہ سختی ہو گئی۔ اس نے بھی یہ سوچا میں بھی خودکشی کر لیتا ہوں، معاملہ ختم کر دیتا ہوں۔ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہا تھا، اس نے راستے میں جاتے ہوئے سوچا میں پہاڑ سے چھلانگ لگاؤں گا، ہو سکتا ہے اوپر سے گروں تو صحیح، میری ٹانگ ٹوٹ جائے، میرا بازو ٹوٹ جائے، لیکن روح نہ نکلے تو پھر مصیبت پڑ جائے گی۔ اس نے دیکھا سامنے سرنگ ہے، اس سرنگ کے اندر چلا گیا، وہاں گیا، کہتا ہے میں اس لیے یہاں جاتا ہوں کہ یہاں کوئی بڑا سانپ ہوگا، مجھے ڈسے گا تو میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ جب وہاں گیا تو اس کو سونے اور چاندی کے جواہرات، بہت قیمتی سامان وہاں مل گیا اس کو۔ یہ وہاں سے سونا نکالتا، آ کے بیچتا، پیسے لیتا اور پھر لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتا جن سے اس نے قرضے لیے تھے۔ پھر اس نے بہت بڑا دسترخوان ایک لگایا اور یہ اعلان کروایا کرتا تھا کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے، میرے دسترخوان پہ آ کے کھائے، جس نے بھی کھانا ہے، مسافر ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، کوئی بھی ہے، میرے دسترخوان پہ کھائے، اس کو کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ اتنی اچھی زندگی گزارنے کے بعد بڑا خیال رکھنے والا اس دنیا سے جب چلا گیا تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کا کیا عمل ہے؟ اللہ نے تو اس کو بڑا پروٹوکول دیا ہوگا، وہ بڑی خیر خواہی کرنے والا تھا دنیا کے اندر۔ فرمایا عائشہ وہ جہنم کے اندر گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ فرمایا جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کے لیے سارے اعمال دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے عبداللہ بن جدعان بھی جہنم کے اندر چلا گیا ہے۔ تم کافر ہو، جتنے مرضی اچھے کام کرے، جتنے مرضی رفائی کام کرے، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ آگے بات آئی ہے ملء الارض، اگر کوئی زمین بھر کے سونا،
وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، فدیے کے طور پہ دے دے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ فدیہ وصول کر کے اور مجھے جنت میں جگہ دے دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اہل جنت میں سے ایک آدمی کو بلائے گا، وہ آ جائے گا، کہے گا اللہ سے اللہ لبیک میں حاضر ہوں۔ اللہ کہے گی کوئی چیز چاہیے، کیسا گھر لگا میں نے تمہیں جو جنت میں دیا؟ کہے گا اللہ بڑا شاندار گھر ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، اللہ تو نے ہر چیز ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی۔ اللہ کہے گا کوئی اور چیز چاہیے؟ کہے گا اللہ سب کچھ ملا ہے۔ اللہ کہے گا پھر سوچ لو کوئی اور چیز چاہیے؟ یہ واحد ایک شہید ہی ہوگا جو یہ تمنا کرے گا، کہے گا اللہ دنیا کے اندر دوبارہ بھیج، میں 10 مرتبہ تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جو مزہ مجھے شہادت کے اندر آیا تھا نا اللہ، میں وہ مزہ دوبارہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بندے یہ تو ناممکن ہے، جو ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں جاتا، دنیا کا معاملہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کو اللہ جنت کے اندر بھیج دے گا۔ اب جہنم سے میرا رب ایک بندے کو بلائے گا جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کیسا رہا ہے ٹھکانا؟ کہے گا اللہ بہت برا ہے۔ کوئی چیز اور؟ کہے گا اللہ پہلے ہی اتنے سخت عذاب کے اندر ہوں، اب کیا میں تمنا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائیں گے اگر میں تمہارے لیے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یا زمین بھر کے میں تمہیں سونا دوں اور وہ سونا تم مجھے فدیے کے طور پہ دیتے ہوئے کہہ دو کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، تو کیا تو سونا اور چاندی مجھے دے کے فدیے کے طور پہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا اللہ بالکل، اللہ تو مجھے دے، میں تمہیں فدیے کے اندر دے کے میں تو ہمیشہ کے لیے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس موقع پہ اللہ کہے گا تو نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے بندے میں نے تم سے چھوٹا سا تقاضا کیا تھا، ایک چھوٹی سی بات کی تھی، اس وقت وہ آدم کی پشت کے اندر تھا، میں نے تمہیں یہ کہا تھا او میرے بندے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا گناہوں سے بھر کے لے آنا، لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سے بس اپنے آپ کو تو روک لیتا، لیکن آج تو جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ تو میرے بھائیوں یہ فدیہ کل قیامت والے دن قبول نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی دنیا کے اندر امیر ترین انسان تھا، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہ آج کل یہ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ سہراب سائیکل والا جو بہت بڑا آدمی تھا، مالک تھا، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے ہسپتال کے اندر پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو کوئی وصول کرنے والا ہی نہیں ہے۔ نشانہ عبرت بن گیا انسان، اتنا بڑا فیکٹری کا مالک، اتنی اولادیں، تقریباً میرے علم کے مطابق لکھا ہوا تھا کہ 2-3 اس کی بیویاں تھیں اور کافی اس کی اولاد تھی، لیکن کوئی بھی اس کو وصول کرنے والا نہیں تھا۔ کوئی کسی کے کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتی ہے، نہ سونا لے کے جاتا ہے نہ چاندی لے کے جاتا ہے۔ بڑے بڑے امیر اس دنیا کے اندر گزر گئے ہیں، کوئی کچھ نہیں لے کے جاتا، اگر لے کے جاتا ہے تو اپنے ساتھ نیک اعمال لے کے جاتا ہے یا بد اعمال لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیشہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، اور کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب میزان لگا ہوگا وہاں بھی ہمیں جو کام دیں گے وہ ہمارے نیک اعمال ہی انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سونا چاندی جتنا مرضی فدیے کے اندر لے آؤ میں قبول نہیں کروں گا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کے لیے کہ کل قیامت والے دن مدد کرنے والا ہوگا، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، اس دن مدد ہوگی تو صرف اللہ کی طرف سے ہوگی۔ جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو گئی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جس کو میرے رب کی مدد ہی نہ حاصل ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ اسی طرح نقصان اٹھانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 باتیں پڑھی ہیں کہ ایک جو مرتد ہو جاتا ہے وہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اسی طرح جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے
اللہ رب العالمین اس کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اگر بھی فدیہ دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے، اللہ فدیہ لے کے بھی اس کو جہنم سے آزادی نصیب نہیں فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اللہ ہر قسم کی سختیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور دعا کیجئے اللہ ساری زندگی ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔